کل رات تک کے پروگرامز اور نیوز بلیٹنز دیکھنے کے بعد ایک چیز جو سب سے زیادہ سٹرائک کی وہ یہ تھی کہ اکثریت جو اینکران کی تھی، رپورٹروں کی تھی، جرنلسٹوں کی تھی، ٹویٹر دیکھ لیں یا فیس بک دیکھ لیں، تو ان کی اکثریت جو ہے، تمام نہیں، اکثریت یہ اس بیانیے پہ رواں دواں تھیں کہ دونوں طرف سے سیاست کی جا رہی ہے، اور ایسے موقع پہ سیاست کی جا رہی ہے جب سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں طرف سے ان کی مراد تھی وفاق اور سندھ، اور سیاست کیے جانے سے ان کی مراد غالباً تھی کہ ایک منفیت سی گفتگو میں ہے اور ایک دوسرے کے خلاف تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کو، اس نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پلیز آپ اس سے ضرور ڈس ایگری کیجئے، مگر اس پر بحث ضرور ہم سب کو کرنی چاہیے۔ سیاست کیا اتنی بری چیز ہے کہ ہم اس کو اپنے روزمرہ کے محاورے میں ایک اتنا منفی لفظ بنا دیں کہ ہم یہ کہنا، ہم سیاست دانوں کو یہ کہنے لگیں کہ آپ سیاست نہ کریے؟ تو میرا یہ خیال ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے سیاست کی، وہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ اس قابل بناتی ہے کہ لوگوں کی صحیح کما حق ہو، ان کی ریپرزنٹیشن، ان کی نمائندگی کی جائے، اور جو لوگ بھی فیصلہ ساز ہیں، جو حکومت ہو سکتی ہے، کوئی بھی پالیسی ساز ادارہ ہو سکتا ہے، ایون قانون ساز ادارہ ہو سکتا ہے، اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس کے فیصلوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نیب آپ کو پکڑ کے اندر کر دے اور آپ سے یہ کہنے لگے کہ اور یہ آپ کے اوپر کوئی بدعنوانی کا خدا نخواستہ الزام لگے، پیسوں کی خرد برد کا الزام لگے، اور نیب کے تھرو جی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، جب عوام کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، پالیسیز بنائی جاتی ہیں، تو آپ کے ہر ایکشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے سیاستدانوں کا ہونا، تاکہ وہ لوگوں کی نمائندگی کریں، اور جب وہ سیاستدان ہوتے ہیں تو انہیں لازماً سیاست کرنی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے نہیں، سیاست کے ذریعے ایک جمہوری نظام میں اپنا وہ کردار ادا کریں جس کے لیے لوگ انہیں منتخب کرتے ہیں۔ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پہ سیاست نہ کرے، تو ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ وہ کہ جانبدارانہ سیاست نہ کی جائے، جس کو ہم انگریزی میں پارٹیزان پالیٹکس کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر امریکہ میں اس وقت موجود ہوں، تو چلے امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے باقی مہذب ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں پہ جمہوریت ہے، کہ جب آپ الیکٹ ہو کے آفس میں چلے جاتے ہیں، جب آپ صدر یا وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یا آپ صدر یا وزیر اعظم کی کابینہ میں ہوتے ہیں، تو آپ کے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ہر ایکشن، آپ کی ہر بات، آپ کی ہر فیصلے کو کڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ کو اس کے لیے جواب دہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کام میڈیا بھی کرتا ہے، یہ کام آپ کے کولیگ سیاستدان جو کہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی کرتے ہیں، اور یہ کام سول سوسائٹی بھی کرتی ہے۔ بات وہاں بگڑتی ہے، اور ان تمام ملکوں میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جب یہ سیاست کی جا رہی ہو، اس وقت اس کو انتہائی طریقے سے غیر جانبدارانہ رکھا جائے، اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی بھی تنقید جب حکومتی فیصلوں پر ہو رہی ہے، خاص طور پر ایسے موقع پہ جو ہمیں آج کل مصیبت درپیش ہے، جو تمام دنیا میں درپیش ہے، اور ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں تو خصوصی طور پر، جہاں پہ آپ نہ تو لاک ڈاؤن مکمل طور پر کر سکتے ہیں کیونکہ بھوکے مر جائیں گے لوگ، اور نہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جابز کو بالکل کھلا چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں، بہت زیادہ ولنریبل ہیں۔ جو لوگ متوسط طبقے کے یا اپر کلاس کے ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی رکھنے کے ان کے پاس وسائل ہیں، اور ان کے پاس گھروں میں بند ہونے کے بھی وسائل ہیں، ان کے پاس یہ لگژری موجود ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ ولنریبل طبقہ یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے جیسے ملکوں کو زیادہ مسائل درپیش ہیں، اور اتنے جب گمبھیر مسائل ہوں تو اس میں اگر آپ ایسی بات کریں جو صریحاً آپ کی جو سیاسی طور پر جانبدارانہ خیال کی عکاسی کری ہو، تو اسے ہر معاشرے میں چیلنج کیا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اس کو نہایت منفیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صدر منتخب ہو جاتے ہیں، تو ان کی
تحریر و تقریر جو ہے اس پہ کڑی نظر رکھی جاتی ہے کہ کہیں اس کے اندر پارٹیزن شپ کی تو بو نہیں آ رہی، یعنی جانبداریت کی تو بو نہیں آ رہی، اور اگر ہوتی ہے تو ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کے جو ہے ان کے خلاف قراردادیں بھی آتی ہیں، ان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر، کانگریس کے اندر، اور اسی طرح سے میڈیا بھی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ صدر ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ کتنی تواتر کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے جس دن سے انہوں نے حلف لیا، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، ان کی الیکشن کیمپین کے زمانے سے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم اس کو واضح کر لیں کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غیر جانبدارانہ طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، تو ہم ایسے ہی کہیں، ہم سیاست کو مفت میں، فری کھاتے میں اس کو منفیت کے زمرے میں نہ لے کر آئیں۔ اور اس موقع پر تو آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سیاست کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس موقع پر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ عوام کے لیے شدید اہمیت کے حامل ہیں، اس کا ہمارے عوام پر، تمام طبقوں پر بہت گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی روزگار کے حوالے سے۔ تو اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تمام حکومتوں کے جو پروونشل ہیں یا وفاق میں جو ہماری حکومت ہے اس کو کڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا جائے، اور تنقید جو ہے وہ اس کا اظہار کھل کے ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، وہ سیاسی جانبداری کا مظہر نہیں ہونی چاہیے۔ اس تنقید کو آپ جو ہے وہ بہت ہی غیر جانبدارانہ انداز سے جو ہے وہ ایکسپریس کریں۔ اس بات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور ہمیں تمام سیاسی جماعتوں سے اس کی توقع کرنی چاہیے، اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ بہت سے ہمارے اینکران جو ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ تو بھئی یہ سب سے زیادہ پرابلمٹک لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہر دوسرے روز جو ہے پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی یا تو وفاقی وزیر ہے، کابینٹ کا ممبر ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ہے، کوئی جو ترجمان ہے، اس کو دیکھتے ہیں تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، کبھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کبھی ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے بڑبڑ، یعنی کوئی گفتگو کے آداب، تہذیب کہیں سے تو چھو کر ہی نہیں گزری۔ تو یہ کیا جا رہا ہے، ٹویٹر کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے جس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، جب سندھ حکومت کا کوئی جو وزیر ہے وہ اپنی روٹین کی پریس کانفرنس میں ان حملوں کا جواب دے تو ہم کہتے ہیں او جی یہ تو برابر کی سیاست ہو رہی ہے۔ تو یہ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو غیر جانبدار صحافی ثابت کرنے کے لیے دن کو رات مت کہیے، رات کو دن مت کہیے۔ آپ کا نام تاریخ میں بہت تاریک لفظوں میں لکھا جائے گا۔ پلیز اپنے آپ کو تاریخ کی صحیح سائٹ پر رکھیں، اور صرف وہی کہیں جو ہو رہا ہے، لوگوں کو وہی بتائیں جو ہو رہا ہے۔ ایک تیسری بات جو میں نے، ایک صاحب ہیں وہ اپنا ولاگ کرتے ہیں، کافی سینئر صحافی مانے جاتے ہیں، وہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی بہت ہی تعریف کے قابل ہے احساس پروگرام کہ اس نے پہلی دفعہ کوئی رقوم کی تقسیم کی ہے جس کا کوئی سیاسی وہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب رقوم کی تقسیم ہوتی تھی تو وہ ایک پارٹی کی سیاست کی نظر ہوتی تھی، اور لوگوں کو جو ہے وہ صرف اسی پارٹی، جس پارٹی کی حکومت ہوتی تھی صرف اسی پارٹی کے حامیوں کو ملتا تھا، اور اسی پارٹی کی طرف سے تقسیم ہوتی تھی، اور وہ ایک پارٹی کا پروجیکٹ ہو جاتا تھا۔ تو بھیا میں آپ کو بتا دوں، آپ بھی بہت بددیانتی کر رہے ہیں، میں معافی چاہتی ہوں، آپ دوست ہیں اس لیے آپ کا نام نہیں لے رہی ہوں، لیکن آپ بہت بددیانتی کر رہے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت جس طرح لوگوں کی تذلیل کر کے ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بینرز کے اوپر عمران خان کی تصویر لگائی جا رہی ہے، آپ کو کیسے نظر نہیں آ رہی ہے کسی پارٹی کی سیاست اس میں؟ اور اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 2 پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں، دونوں نے بہت سہل انداز سے، عزت سے لوگوں کو پیسے پہنچانے کا انتظام کیا۔ آخر وہ انتظام اب کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اب آپ کو کیوں بھیڑ لگا کے لوگوں کی تذلیل کر کے، ان کو لائنوں میں کھڑا کر کے، وہ بھی اس موقع پر جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے حکومت خود کہہ رہی ہے؟ تو دیکھیے یہ، اب دیکھیں آپ جو ہم صحافی جو ہمارے حضرات ہیں، خاص طور پہ حضرات جو خواتین ہیں، وہ بہت بہتر طریقے سے صحافت کر رہی ہیں اس وقت۔ صحافی حضرات جو ہیں انہیں کم سے کم اپنی، اور ان کی اپنی ایک یہ جو ہے
सच और झूठ में ऐसा नहीं है कि ये फ़र्क नहीं जानते, लेकिन मुझे शिकायत इसलिए है कि ये सब इंतहाई ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं और इनके पास मालूमात भी हैं, इनके पास रसाई भी है, ये तमाम चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जब जानते बूझते हुए ये लाइन से कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं, तो उस वक्त बहुत दुख होता है, क्योंकि आप लोगों की बात सुनते हैं लोग, और लोग आप लोगों की बात सुन के राय भी कायम करते हैं। आप अगर गलत लोगों को बताएंगे तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, उनकी राय को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये आपको आपको आज शायद ना अंदाज़ा हो, लेकिन आपको 10 साल 50 साल के बाद अंदाज़ा होगा कि आपने कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। आप सहाफ़ी हैं तो आपको सच बताना चाहिए, और सच ये है कि मौजूदा हुकूमत भी पिछली हुकूमतों की तरह, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बेशर्मी, ढटाई, बेहयाई और बेगैरती के साथ जो हुकूमती ज़राए हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, और अपने आप को अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए और अपने जो हरीफ है उसको ज़िच करने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही है कि उसमें लोगों की सेहत से भी खेल रही है। जो आपने देखा कि जब कराची के अंदर पिछले हफ्ते कायदाबाद की एक वीडियो आई थी कि जिसमें बहुत सारे लोग लॉकडाउन के बावजूद झमघटा बनाए हुए राशन लेने पहुंच रहे थे, तो वो यही किया गया, बग़ैर सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन किए हुए राशन लगाने की सबीलें जो हैं वो खड़ी कर दी गई, और वहाँ पर लोगों को बग़ैर नज़्म ज़ब्त का इंतज़ाम किए हुए उनकी जान को जो है वो ख़तरे में डाला गया। और उसका मकसद क्या था? सिर्फ ये था एक कि अपनी जो है वो सियासी तौर पे, क्योंकि वो जो आवा फाउंडेशन थी वो आपको मालूम होगा कि वो पीटीआई के साथ वाबस्ता है, और दूसरा ये था कि किसी तरह से सिंध गवर्नमेंट को जलील किया जाए कि उनका लॉकडाउन जो है वो ख़राब हो गया। और इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट को जलील करना इनका सबसे इस वक्त बड़ा प्रोजेक्ट है। लोगों की जान बचाने से, लोगों को राशन पहुंचाने से भी बड़ा प्रोजेक्ट है इस वक्त सिंध हुकूमत को जलील करना पीटीआई का और वफाकी हुकूमत का। और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। और इसी तरह से इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं वो जा रहे हैं कराची में, और कराची जाके वो क्या करेंगे? कराची जाके उलमा से बात करेंगे, उनसे मुलाकातें की जाएंगी। उलमा जो हैं वो लॉकडाउन से पहले ही, बगावत मुफ्ती मुनीब जो हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है, सिंध गवर्नमेंट के ऐलान के बावजूद उन्होंने ऐलान कर दिया जी मसाजिद खुलेगी। जैसे ये स्टेट विद इन स्टेट है, ये रियासत के अंदर रियासत है। हम सबको मालूम है कि उलमा की चाबी किसके पास है। आप सबको मालूम है, तमाम सियासतदानों को मालूम है, तमाम सहाफ़ियों को मालूम है। उलमा की चाबी जिसके पास है, वो चाबी जब लगाएगा तो उलमा को खुद ही मसाजिद बंद करनी पड़ जाएगी, लेकिन वो चाबी लगाएगा नहीं, इस वक्त नहीं लगाएगा। इसलिए क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो, इसीलिए वो अफवाह फैलाई गई थी कि जनरल अफजल ने जो है वो डांट डपट की है सीएम सिंध के साथ। अब देखिए क्या पिद्दी क्या बिद्दी का शोरबा। तुम एक सरकारी मुलाजिम हो भाई, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के आगे जो है वो बदतमीजी करो। लेकिन यह है कि वो अफवाह फैला दी गई, और उसके बाद आप तरदीद करते रहे, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? आपने डैमेज तो कर दिया। और ये जिस इदारे का नाम था और जिस इदारे से वाबस्ता ये साहब है, उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता भाई। उसके खिलाफ कोई गलत बात करके आप बचेंगे नहीं उसकी मर्जी की। हाँ, उसकी मर्जी शामिल हो तो ये आप तो और बात है। तो ये हर तरफ से कोशिशें हो रही हैं सिंध गवर्नमेंट को एक मॉरली जो है वो नीचा दिखाने की। और बहुत अफसोस की बात है, वो इदारे जो अपने आप को गैर सियासी कहते हैं, वो भी जब इस किस्म की घटिया हरबों का साथ देते हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ नहीं है। फिर सॉरी, आप पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, आप पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं हैं। आपको सिर्फ अपनी ताकत, अपनी जो है अपने मफादात और अपनी कठपुतलियों के मफादात का ख्याल है। आपको पाकिस्तान के मफादात का ख्याल नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। और अगर आप ये कहते हैं कि आपको पाकिस्तान का ख्याल है, तो साबित कीजिए भाई, साबित कीजिए। और इस वक्त अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कौन सी हुकूमत जो है वो सबसे ज्यादा काम कर रही है। अगर सिंध हुकूमत ना कर रही होती तो मैं आपको बताऊं कि इतनी इस वक्त तकलीफ ना हो रही होती इमरान खान साहब और उनके जो उनसे लैप डॉग्स है ना, लैप डॉग्स, इनको इतनी तकलीफ ना हो रही होती इन्हें। आज चूंकि हो रही है तो इसका साफ मतलब यह है कि सिंध हुकूमत जो है वो कामयाब है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने फैसला किया है
کہ وہ کراچی جائیں گے، کراچی جا کے یہ علماء سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے اور ان کو ان کی باتیں سنیں گے، ان کو یقین دلائیں گے نہیں جی مسجدیں تو کھلیں گی. انہوں نے ہمیشہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے اور یہ اب بھی مذہب کا کارڈ استعمال کریں گے. اگرچہ ان کے کچھ ایک دو وزیر جو ہیں وہ اس کے خلاف ٹویٹیں بھی کرتے پائے جائیں گے، لیکن بک سٹاپس ود عمران خان. اور عمران خان ایک میں معافی چاہتی ہوں بہت ہی موقع پرست انسان ہے اور وہ جس بھی موقع پہ ان کو جس بھی کارڈ کی ضرورت ہوئی وہ استعمال کریں گے. اور یہ آج جو ہے وہ سندھ میں جا کے اور مذہب کا کارڈ ضرور استعمال کریں گے. تاجران سے اس وقت ان کی ملاقات ہو جائے اور مختلف وفود سے ان کی ملاقات ہو جائے، ہر ایک کو یہ یقین دلائیں گے. کامرس چیمبر آف کامرس سے مل لیں گے، ہر ایک کو یقین دلا جائے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بری تو سندھ گورنمنٹ کہیں گے نہیں، لیکن ان کے تمام ایکشن سے یہ ثابت کریں گے بری تو یہ سندھ گورنمنٹ ہی ہے. یہ آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن رکھنا چاہتی ہیں، ان کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں، ان کو آپ لوگوں کے مفادات کا کوئی خیال نہیں ہے. اور یہ لاک ڈاؤن کر کے اور باز آ جائیں عمران خان صاحب، باز آ جائیں. لیکن آپ باز آنا آپ کی سرشت میں نہیں ہے تو آپ کیسے باز آئیں گے؟ لیکن جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس گھٹیا کام میں پڑ گئے ہیں.